عامر تم انگریزی جانتے ہو؟ عامر ہاں، اگر اردو میں بولی جائے۔ میزبان نے مہمان سے کہا، وقت واقعی پر لگا کر اڑتا ہے، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں کو یہاں بیٹھے پورے 2 گھنٹے 35 منٹ ہو چکے ہیں۔ دو دوست خریداری کے لیے بازار گئے۔ بازار پہنچ کر ایک دوست کو یاد آیا کہ وہ بٹوا گھر بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، مجھے 1000 روپے کا سامان لینا ہے، لیکن میں بٹوا گھر بھول آیا ہوں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ دوست نے جیب سے بٹوا نکالتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، یہ لو 5 روپے، بس میں بیٹھو اور گھر جا کر بٹوا لے آؤ۔ استانی نے بچوں سے پوچھا کہ ایسے جانور کا نام بتاؤ جو بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ ایک بچے نے کھڑے ہو کر کہا، مچھلی۔ استانی نے کہا، کیا تم اس کے بڑھنے کی رفتار بتا سکتے ہو؟ جی ہاں مس، پچھلے ہفتے ابو جان نے ایک مچھلی پکڑی تھی، اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ روزانہ 2-3 انچ کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور اب بھی اس رفتار سے اضافہ جاری ہے، بچے نے کہا۔ جب نئی نئی سائیکل ایجاد ہوئی تو ایک امیر آدمی نے اپنے بیٹے کو سائیکل لے کر دی۔ اس کا بیٹا سائیکل لے کر شہر کے نزدیک دیہات میں جا نکلا۔ دیہاتیوں نے دیکھا تو وہ سمجھے کہ لڑکے کو کوئی چیز اٹھائے لے جا رہی ہے اور وہ لاتیں مار رہا ہے، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہی ہے۔ دیہاتیوں نے ڈنڈے اٹھائے اور سائیکل کو پکڑ لیا اور ڈنڈے مار مار کر چکنا چور کر دیا۔ باپ کو پتہ چلا تو غصے میں بھرا ہوا گاؤں میں آیا۔ دیہاتیوں نے بتایا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے بیٹے کی جان بچ گئی، ایک عجیب سی چیز تھی جو تمہارے بیٹے کو اٹھائے لے جا رہی تھی، ہم نہ ہوتے تو پتہ نہیں کہاں لے جاتی۔ ایک شاندار کار میں بیٹھی ہوئی بیگم صاحبہ نے ایک فقیر کو 10 روپے دیے اور کہا، بابا میرے لیے دعا کرو۔ فقیر نے 10 روپے دے کر برا سا منہ بنایا اور کہا، کیا دعا کروں، کار میں تو بیٹھی ہو، اب کیا آسمان پر چڑھو گی؟ ایک صاحب کو اتفاق سے کچھ زیورات کہیں پڑے مل گئے۔ انہوں نے اپنے مکان کی دیوار سے ایک اینٹ نکال کر وہ زیورات وہاں چھپا دیے اور اس اینٹ پر لکھ دیا، اس اینٹ کے پیچھے زیورات نہیں ہیں۔ اتفاق سے ایک پڑوسی کی اس پر نظر پڑ گئی۔ ایک روز موقع پا کر اس نے اینٹ کے پیچھے سے زیورات نکال کر اینٹ پہلے کی طرح لگا دی اور اینٹ کے نیچے لکھ دیا، اس چوری میں پڑوسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ گاہک، میں نے آپ سے جو موٹر خریدی وہ رک رک کر چلتی ہے۔ دکاندار، جناب آپ بھی تو موٹر کی قیمت قسطوں میں ادا کر رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے آدھی رات کو ایک مستری کو فون کیا، میں اس وقت آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبوری ہے، غسل خانے کے نل سے پانی رس رہا ہے، جلدی تشریف لائیے۔ مستری نے جواب دیا، آپ یوں کیجئے، ہر 4 گھنٹے کے بعد ڈسپرین کی 2 ٹکیاں نل میں ڈال دیں، اگر پانی صبح تک بند نہ ہوا تو پھر مجھے دکان پر فون کریں۔